تو کیسے ہیں سر آپ؟ ماشاءاللہ بہت اچھا لگا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. تو آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ آپ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی آپ کا آنا کب ہوا اور آپ کس طرح آئے، ایڈمیشن آپ کا کس میں ہوا، اور یہاں پر آپ کس ہاسٹل میں رہے، اور یہاں کا ماحول آپ کو کیسا لگا، اور کس طرح سے آپ نے اپنا جو پڑھائی کا دور ہے اس کو گزارا، اس کے بارے میں آپ ذرا تفصیل سے ہمیں بتائیں پوری بات. جیسے کہ میں ایک بات عرض کرنا چاہ رہا تھا، اور بڑے اہم کافی لوگوں نے مجھ سے یہ درخواست کری کہ آپ کا بڑا قیام رہا ہاسٹل کے اندر، یونیورسٹی کے اندر. تو میں نے کہا بھائی قیام تو رہا ہے، لیکن اس میں بہت سی چیزیں ہم نے دیکھیں اور بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملیں. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے قیام کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارا جو ادارہ ہے یہ صرف ادارہ ہی نہیں ہے. جب ہم پہلی مرتبہ یہاں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی تشریف لے کر کے آئے اور یہاں ہمارے والد صاحب نے داخلہ کرایا، تو ہمارے جو پرووسٹ تھے ہال میں ہم لوگ رہے، محسن الملک نام سے حال تھا. اچھا، ہم ڈپارٹمنٹ کو بھول گئے، اپنے اور بھی جو لوگ تھے، لیکن کبھی ہاسٹل کو نہیں بھول پائے ہم. تو ہم کبھی بھی کوئی بات ہوتی ہے، کسی سے بھی بات ہوتی ہے، تو ہم کسی سے کوئی بھی علیگ ملتا ہے تو ہم اس سے یہ نہیں کہتے کہ بھئی آپ کس کورس میں رہے، بلکہ پہلا سوال یہ ہوتا ہے آپ کس ہاسٹل میں تھے. اگر ہاسٹل ہوتا ہے قریب جان پہچان کا، مطلب جیسے کہ امین ہاسٹل، تو کس روم میں رہے، اسی کے متعلق تقریباً 2-4 گھنٹے کی وہ نشست ہو جاتی ہے. ایک بیٹھک میں 2-4 گھنٹے تقریباً ہاسٹل کی بات، ہاسٹل کی، ڈائننگ کی، اور خالہ کے ہوٹل کی، کبھی چائے کی، کبھی حسن کی، کبھی شیرو کی، کبھی جمال پور، کبھی اسٹیشن. تو بہرحال ایک زمانہ ہے. اس میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ 2009 سے لے کے 19 تک جو ایک ڈیکیڈ ہے، اور 10 سال ایک بہت بڑا عرصہ مانا جاتا ہے جس میں رہا، اور ہمارے نہ جانے کتنے دوست یہاں پڑھے اور یہاں سے ساتھ میں کھیلے کودے آگے بڑھے، اور بہت اونچی فائز پر آج وہ لوگ ہیں. کوئی ایمبیسڈر ہے، کوئی جو ہے جوڈیشیل مجسٹریٹ ہے، اور کوئی کسی جگہ کا پرنسپل ہے، کوئی کسی ملک میں ہے، کوئی کسی ملک میں ہے، اور ہندوستان میں بھی بہت لوگ جو ہے ماشاءاللہ یہاں پر کام کر رہے ہیں. تو جیسے کہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم جو ہاسٹل میں رہے 2009 سے لے کے 19 تک، اس میں یہ دیکھا ہم نے کہ ایک تو تعلیم کا معیار تو ماشاءاللہ سینٹرل یونیورسٹی 1920 میں جو ہمارا بن گیا تھا، اس سے پہلے محمد علی ننگول اورینٹل کالج کے نام سے تھا. 1920 میں اس کی مرکزی حیثیت اس کو ملی اور سینٹرل یونیورسٹی بنی ہماری. اس کے اندر تعلیم کے علاوہ ہم نے یہاں یہ مادر درسگاہ، یہ ہماری تربیت گاہیں ہیں، یہ ہمارے جو ادارہ ہے، اور ہمارے یہاں پر یہ جو تربیت ہوتی ہے وہ یہ اسلامک ویلیوز کو، اسلامک کلچر کو بھی پروموٹ کرتی ہے. جیسے کہ ایک بہت بنیادی چیز ہے چھوٹے اور بڑوں کا تمیز، کہ چھوٹوں کے پر شفقت کی جائے اور بڑوں کا ادب کیا جائے، تعظیم. تو یہ اسلام کی بنیادی تعلیم میں سے ہے، یعنی بیسک ویلیوز میں سے ہے، بیسک پرنسپلز کے اندر سے ہے. تو یہ چیز ہم نے دیکھی، سیکھی. اور آج بھی علی گڑھ کے اندر یہ ہے کہ وہ سینئر مل جائیں، اور اگر وہ ہمارے پاس جا رہا ہے تو ہم سائیکل سے اتر جایا کرتے تھے. ارے بھائی ڈاکٹر صاحب تشریف لے کر، سینئرز کو ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے یہاں. تو آج بھی یہی کلچر چلتا ہوا آ رہا ہے. یا کوئی بچے کو اگر کوئی غلط عادت خدا نخواستہ پڑ گئی تو وہ سینئرز کو دیکھ کر کے سمجھتا تھا میرے بڑے بھائی آ گئے، اور میرے جیسے بڑے بھائی کا خوف ہوتا ہے ایسے ہی. تو یہاں آج بھی ہم نے دیکھا، اور بچے ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں. تو ہم پہلی مرتبہ جب یونیورسٹی کے اندر تشریف لائے تو ہمارے سہیل صاحب پرووسٹ ہوا کرتے تھے، جو کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کے بہت عمدہ پرووسٹ بھی رہے. ہال کو اس وقت جنگلیہ کہا کرتے تھے، یعنی جنگل تھے، بڑے بڑے گھاسیں، بڑی بڑی چیزیں، اس کے اندر بہت انآرگنائزڈ تھا. انہوں نے اتنا محنت کیا اور اتنی کوشش کیا، ان کی کاوشوں سے بہت اچھی اچھی گارڈنز بنے، لائٹنگ کا کام ہوا، ہائیجینک کا کام ہوا، ڈائننگ کے اوپر کام کیا. بہت سینٹرل ماسک پر انہوں نے بہت اچھے سے اس کو، جو گیٹ ٹوگیدر ہوتا تھا اس کو بہت اچھے سے انہوں نے اس پر کام کیا. تو وہ پہلا جو ہمارا جو ان سے انٹروڈکشن ہوا اور جو تعارف ہوا، تو تعارف انہی کے ذریعے سے ہوا کہ ہمیں ہاسٹل میں کیسے رہنا ہے، ہمیں ہاسٹل کے اندر
بیرر سے ہمیں کیسے ٹریٹ کرنا ہے, جو کھانا جو ہمیں کھلاتے ہیں, جو کھانا منشی ہے اس سے کیسے بات کرنا ہے, جو ہمارے اساتذہ ہیں ان سے کیسے بات کرنا ہے, ایون کہ جو ہم لوگ واش روم جاتے ہیں اس واش روم میں کیسے جانا ہے, یہ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ صاحب اگر آپ واش روم جا رہے ہیں تو پورے کپڑے پہن کے جائیے. یہ ادب ہے, یہ تہذیب ہے, اور اسلامک ویلیوز میں بھی ہے کہ آپ سطر کو ڈھاکیے. تو یہاں سینئرز کا یہ تھا کہ ہم پورے کپڑے پہن کے جانا اور پورے کپڑے پہن کے واپس آنا, یہ ہم نے سیکھا. اسی طرح سے ڈائننگ ہال میں جانا, تو یہ ایک مینس تھا کمیونیکیشن کا کہ آپ ہاسٹلس کے اندر رہ رہے ہیں, ڈائننگ میں, جہاں مختلف زبانوں کے, مختلف علاقوں کے, مختلف قوموں کے یہاں پر تشریف لاتے ہیں, اور یہاں سے پھر وہ آگے بڑھتے ہیں اور اپنی اپنی ویلیوز کو شیئر کرتے ہیں, اپنی لینگویج. یہاں کا ہماری یونیورسٹی کی خاصیت یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹی کا کوئی بھی لڑکا اگر بہار کا بھی ہے تو کشمیری بھی تھوڑی بہت بول لیتا ہے, بنگلہ بھی بول لیتا ہے, اسمی بھی بول لیتا ہے. یہاں پر یہ خاصیت ہم نے دیکھی اور سیکھا بھی. بنگلہ بھی بول رہے ہیں, کشمیری بھی بول رہے ہیں. اور ڈائننگ ہال میں بھی جیسے ہم گئے تو بہت ادب سے ہم لوگ بیٹھتے تھے, بہت ادب سے کھانا کھانا. اگر ہم کھانا کھا رہے ہیں, کوئی ہمارے بعد آیا تو ہم فوراً اس کو آفر کرتے ہیں کہ آئیے بھائی کھانا کھا لیجئے, تناول فرمائیے. اس کے بدلے میں بارک اللہ, جزاک اللہ, یہ دعائیہ کلمے دیا کرتے ہیں. اللہ برکت نصیب فرمائے, اللہ آپ کو خوب مزید عطا فرمائے. تو دعائیہ کلمے, یہ بڑا اچھا ماحول ڈائننگ ہال میں. بیررز کا اور اسٹوڈنٹ کا انٹریکشن ہمارا اتنا پربوز سے, وارڈن سے نہیں رہا انٹریکشن, جو ہمیشہ وارڈن جو ہمارے ڈائننگ کے اسٹاف سے رہا. سارے ڈائننگ کا اسٹاف, پورا بیررز, اور ان کے نام, اور ان کے گھر والوں سے تعارف ہونا, ان کے حال چال لینا اور ان کا خیر خبر رکھنا, یہ بالکل بھائی کی طرح جیسے کہ ہم لوگ ٹریٹ کرنا ان کو. تو وہ ہم نے سیکھا. اور ڈائننگ ہال کے اندر ایک بڑی گیدرنگ سے ہمارا انٹریکشن ہوتا تھا. اس کے علاوہ ہاسٹلس کے اندر ہم نے صرف تعلیم ہی حاصل نہیں کری, بلکہ ہماری تربیت ہوئی کہ ہمیں کپڑے کیسے دھونا ہے. کپڑے دھونا, سیٹرڈے کے اندر کپڑے بھگو دینا. بعض مرتبہ 3 دن کپڑے بھیگ رہے ہیں. ایسا ہوتا تھا کہ میرے سینئرز رہتے تھے تو وہ کمرے پر آ جایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بھئی یہ تمہارے 3 دن سے کپڑے پڑے ہوئے ہیں اور کپڑے میں بدبو آنے لگی, اور ہاں بس ابھی دھوتے ہیں ڈاکٹر صاحب, ابھی دھوتے ہیں. اور رات میں 2 بجے کپڑے دھو رہے ہیں اور مزے سے اپنے کپڑے دھو رہے ہیں. پھر اس کو سکھا رہے ہیں کپڑوں کو, پھر اس کو پریس کیا جا رہا ہے, پھر اس کو جو ہے اس طریقے سے جمعے کے دن جو ہے بہترین نہا دھو کر کے اپنے جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں. یہ ہم نے سیکھا. جمعہ کی گیدرنگ بہت اچھی یہاں ہوتی تھی. اور اس طریقے سے ہم نے یہاں پر چائے بنانا سیکھی. ہم نے چائے نہیں بنانا آتی تھی, ایون کھانا بنانا سیکھا, سبزی بنانا سیکھی, چاول بنانا سیکھے, دال بنانا سیکھی, اور گوشت, چکن, مٹن سب بنانا سیکھا ہاسٹل سے. بعض مرتبہ ڈائننگ بند ہو جایا کرتی تھی, خاص طور سے ریسرچ کے زمانے میں. جب میں ریسرچ میں تھا تو وہاں ڈائننگ بند ہو گئی. اب پتہ چلا وہاں پر ہم خود کھانا بنا رہے ہیں. ہوٹل افورڈ نہیں کر پاتے تھے, اور کھانا ہوٹل کا اچھا نہیں ہوتا تھا. کھانا یا تو ڈائننگ کا اچھا ہوتا تھا یا ہم خود بنائیں. تو 2-4 لڑکے مل کر کے کبھی کھانا بنا رہے ہیں, کبھی اپنے چائے بنا رہے ہیں, رات میں پڑھ رہے ہیں. پڑھانے کا ماحول ہے, ڈسکشنز کا ماحول ہے, انٹریکشن کا ماحول ہے. تو میرا روم نمبر ہوا کرتا تھا کہ کہتے ہیں جیسے کہ 56 میں بھی رہے, اور بھی ہاسٹلس میں رہے, 64 سے سٹارٹنگ رہی. تو اب کسی دوست کو بلانا ہوا کرتا تھا تو وہاں سے 10-15 کمرے سے آواز لگانا شروع کر دیا تھا. جیسے کہ ایک لڑکا تھا فرمان, اب وہ آ جاتا تھا فوراً, وہ چائے پیتے ہیں. تو لائٹ چلی جانا, ہاسٹل کے اندر کام بات ہوا کرتی تھی. اب لائٹ جانے کے بعد میں ایک الگ شور کہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی سینئر ہال کو کوئی گالی نہیں بکے گا. وارڈن کا, ریسیڈنٹ وارڈن تھے, بھائی ان کو کوئی گالی نہیں بکے گا. اور بڑی مزے کی زندگی ہوتی تھی, اور بڑے خوشیاں, اور لگتا تھا کہ کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے جیسے کہ زمانے کے اندر. تو وہ تربیت ہونا, وہ اساتذہ کے ساتھ, یہ ایک ہاسٹل کی میں نے ہلکا سا بتانے کی کوشش کری ہے. باقی ہاسٹلس کے فنکشنز, سر سید ڈے کا فنکشن وہ الگ ایک ہے, اور ہال کے فنکشن, ہاسٹل کے فنکشن. تو ہمارے ماشاءاللہ سے یہ ایک سفر رہا جہاں پر ہمارے دوست بنے, جہاں پر ہمارے ساتھی بنے, جہاں پر ایک چیز ہم نے سیکھی, اور ایک صلاحیت ہم نے سیکھی, بات کرنے کی صلاحیت سیکھی, کمیونیکیشن کی ہم نے صلاحیت سیکھی. تو یہ ماشاءاللہ چیزیں رہیں. تو ایک ہلکا عکس ہے اور بہت تھوڑی سی بات ہے. اس کے علاوہ تقریباً جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ بات شروع ہوئی کہ آپ کس ہاسٹل سے تھے. یہ نہیں پوچھا بی ٹیک کیا, ایم ٹیک کیا, MBBS کیا, یہ کس ہاسٹل میں سے. اب وہ ہاسٹل کی بات ہوتے ہوتے جو ہے وہ علی گڑھ سے لکھنؤ گزر کے پتہ نہیں چلا.
علی گڑھ سے دلی آ گئے پتہ نہیں چلا. تو صرف وہی. تو اس کے لیے ایک لمبی ایک بات ہے, اور بھی بہت سی باتیں ہیں. یہ تو میں نے بتائی کہ پازیٹیو چیزیں ہیں. کچھ چیلنجز بھی رہے, کچھ حالات بھی رہے. وہ حالات اس لیے ڈالے جاتے ہیں آدمی کے اوپر تاکہ آدمی اور مضبوط ہو اور آگے ترقی کرے اور آگے بڑھے. اور اسی کی وجہ سے ہم نے ایک چیز یہ بھی سیکھی. ایک آخری بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ کھانے کی بڑی کرائسس ہوا کرتی تھی. کھانا بنانا, ڈائننگ جانا, کبھی موافق ملنا, کبھی نہیں ملنا. تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آج تک گھر میں نے کھانا کھایا, کہیں بھی کھانا کھایا. اور ایون میری اہلیہ بھی مجھ سے یہ بات کئی مرتبہ کہتی ہیں, کہا اچھا خاصا وقت ہو گیا ہے میری شادی کو بھی, تو کہا کہ کبھی تو آپ نے کھانے میں نسخ نہیں نکالا. کبھی ہو جاتا ہے نمک کم ہے, تو میں بہت اس کو عظمت سے کھانا کھاتا ہوں اور بہت شوق سے کھانا کھاتا ہوں. اور کہا کہ یہ روٹی جو ملتی ہے گھر میں وہ ہمیں ملتی نہیں تھی ہاسٹل کے اندر, چاول بنا لیا کرتے تھے. تو یہ چیزیں بہت لمبی گفتگو ہے, کبھی انشاءاللہ اور آگے بھی ہم اس کو ڈسکس کریں گے, شیئر کریں گے. اور اس بھی ہے اس ویڈیو کے اندر جو ہمارے طالب علم, جو ہمارے چھوٹے بھائی جونیئرز جو علی گڑھ میں تشریف لے کر کے آ رہے ہیں, یہ ان کے لیے بھی ہے. تو یہ سلسلہ آج سے میں نے شروع کر دیا ہے, دھیرے دھیرے وقتاً فوقتاً. اور جیسے کہ آپ لوگوں کی کچھ مشورے آئیں گے, کچھ فیڈ بیکس آئیں گے, کمنٹس آئیں گے, تو اس پر انشاءاللہ اور بھی بات کا سلسلہ شروع ہوتا رہے گا. کیونکہ بات ہمارا جو ہے لٹریچر کے اندر اور ہماری بڑی اہم رول پلے کرتا ہے ہمارے کریکٹر کے اندر, ہمارے ڈراماز کے اندر اور ہمارے ادب کے اندر. کیونکہ بات سے ہی تکلم جیسے ہم کہتے ہیں, بات سے ہی چیزیں آگے بڑھتی ہیں دھیرے 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 دھیرے. بغیر بات کیے ہوگے آپ کتنا بھی اپروچ کر لیں وہ نہیں ہو پائے گا. تو بات سے ہی چیزیں دھیرے دھیرے آگے بڑھتی ہیں. تو جیسے جیسے بات سے آپ سے کنیکٹ, یہ بیسیکلی کنیکشن ہے اور ایک مینس ہے. بہت سے ہمارے دوست امریکہ میں ہیں, بہت سے UK میں رہے, برلن میں بہت سے لوگ ہیں. مستقل اب بات نہیں ہو پاتی, اس مینس کے ذریعے سے ہم لوگ ان سے کنیکٹ ہوں گے. کارڈف میں کتنے ہمارے دوست ہیں, LLM کر رہے ہیں, PhD کر رہے ہیں, ان سے بھی ہم لوگ کنیکٹ میں رہیں گے انشاءاللہ. اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ. السلام علیکم.